یا باعث ہو یا حق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام، یا باعث ہو یا حق کو، اس کو صفائے باطن اور دفع وسوسہ شیطان اور تزکیہ نفس کر کے پڑھنا چاہیے، اور کسی شخص میں شہوت، غفلت، حرص، بخل بہت اگر زیادہ ہو تو اس اسم کو بوقت خواب لیٹتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 500 بار پڑھنا چاہیے۔ اگر 500 بار نہ پڑھ سکے تو صرف 9 بار 9 ٹائم پڑھیں، اور یہی اسم اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب علموں کے لیے دوران ایگزام امتحانات کے وقت، اس کو پیپر کی تیاری کرتے وقت، پیپر شروع ہوتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث ہو یا نور ہو یا حق ہو، یا باعث ہو یا نور ہو یا حق ہو 9 ٹائم پڑھ کے 9 دفعہ پڑھ کے جائے تو انشاءاللہ پیپر اس کے حسب منشا ہوگا۔ یوں سمجھے گا کہ یہ پیپر میں نے خود سلیکٹ کیا ہے، بارہا کا تجربہ، اور میرے کئی اسٹوڈنٹس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور میں ہر بندے کو آج تک بھی بتاتا ہوں، اور میری اپنی دوران ملازمت ٹیچنگ 17-18 سال جو میں نے کی ہے، ہر وقت میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا تھا کہ جب بورڈز کے پیپر ہوں تو آپ اس اسم کا سہارا لیں، یا باعث ہو یا نور ہو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، سینے کے اندر اور دماغ کے اندر جو چیز محفوظ ہو جاتی ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتی، یہ امر ہے۔ قرآن پاک کی کوئی صورت ایک دفعہ یاد کر لیں کبھی بھولے گی نہیں، رپیٹ کرتے رہیں، اسے پڑھتے رہیں، بار بار پڑھیں، وہ کبھی نہیں بھولے گی، تو اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ شیخ عبد المجید مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باعث ہی ہے، یعنی یہ باعث، اللہ کا نام باعث ہو ہے جو پریشانیوں کو دفع فرماتا ہے، اس اسم میں سر اکبر ہے، بہت بڑا راز ہے، اور اس کا ذکر اس فرد کے لیے بہت مناسب ہے جس کی ہمت پست ہو چکی ہو، زندگانی اور صحت ساتھ چھوڑ چکے ہوں، قوائے جسمانی اور روحانی مزمحل ہو چکے ہوں، کمزور ہو چکے ہوں، ساتھ چھوڑ چکے ہوں، تو اس اسم کو پڑھے اور عجیب و غریب تاثیر پائے، اس اسم کی عجیب و غریب تاثیر پائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس اسم سے زندگانی کی ہر چیز قائم اور دائم ہے، اور جب تم اس کا ارادہ کرو پڑھنے کا تو روزہ رکھو، خلوت اختیار کرو، فراغ قلب اور جمی مقاصد فاضلہ سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے علیحدہ بیٹھ کر اس قدر ذکر کرے کہ اس کا حال غالب آ جائے، ایک کیفیت طاری ہو جائے، ایک وجد طاری ہو جائے، تو اس کے فوائد بہت ظاہر ہوں گے۔ اور اگر شیشے تانبے کی تختی پہ، اس کی پلیٹ پہ ہفتے والے دن پہلی ساتھ میں سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی پہلی ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور 2.5 گھنٹے رہتی ہے، 1.5 گھنٹہ رہتی ہے، 1.25 گھنٹہ رہتی ہے، جتنی بھی رہتی ہے، اس میں اس نقش کو لکھے، پھر اس اسم کا ذکر کرے، اور اثنائے ذکر میں تختی پر نظر رکھے، لکھ کر یا باعث ہو یا باعث ہو یا باعث ہو یا باعث ہو، تختی پہ نظر رکھ کر پڑھتا رہے، اور پھر کہے اے زول، میں نے تجھ کو فلاں شخص پر مسلط کیا، اور زول ایک ایسا سیارہ ہے جو نحوست کا سر اکبر ہے، جو نحوست اور بدبختی کی اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن میں بار بار ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو ناجائز اور نہ حق تنگ نہ کریں، اور کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، یہ ضمناً بات آ جاتی ہے تو اس لیے میں اس کو ذکر کرتا ہوں، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
اور چاہیے کہ روزانہ اس کا ورد 573 بار کرے اور اس میں اپنے حال پر توجہ کرے اور جو اس کے لفظ باعث ہوں، اپنے حال باعثوں پر باقی رہنے والا، با سے باقی رہنے والا مراد ہے، اور الف کے ساتھ جو اس کو جوڑ دیا گیا ہے باعثوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا مسبب الاسباب، کہ مسبب الاسباب جو اس بندے کے لیے مقرر کرتا ہے، اس بندے کی قسمت اور تقدیر کو اپنی تحریر میں لاتا ہے، تو اس کی وجہ سے زندگی کے ہر معاملات کو اس کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے، اور اس میں صادق اور مولا الموالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ مسبب الاسباب باعث ہو، یہ حروف کی بحث ہے، یہ ایسے ہی پہلی دفعہ ایک بار سننے میں ذہن میں نہیں آتی، تو اس لیے یہ اسم یا باعثوں کو 573 بار یا 500 بار یا 9 بار، جو آپ آسانی سمجھے، اس کے عدد کے مطابق پڑھیں گے تو 573 573 بار پڑھیں گے، اور ایمرجنسی مجبوری کے طور پر سینے پہ ہاتھ رکھ کر صرف 9 دفعہ پڑھ لیں امتحانات کے دوران میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفایت کرتا ہے۔ یا حق کو، حق ہر کوئی چاہتا ہے، صدق ہر کوئی چاہتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا بڑھ جائے یا کسی کے لین دین کا معاملہ ہو یا مقدمہ ہو، جو پنچایت کے طور پر فیصلے کے لیے کچھ لوگ جمع ہو جائیں، جرگہ بیٹھ جائے، اور خود کا حق پر ہونے کا شرعی یقین ہو، اور یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، دل میں کوئی وسوسہ یہ نہ ہو کہ کسی کا قتل کر کے کہے کہ میں حق پہ ہوں، ایسا نہیں، کسی کی چوری کر کے کہے میں حق پہ ہوں، ایسا نہیں، ایسے ہی الزام لگ جائے، تہمت لگ جائے، فیصلہ ہو جائے، لوگ ہوتے ہیں نا شریر قسم کے، مقدمات میں پھنسا دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالکل بری و ذمہ قرار دے کے حق پر سنگتے ہوئے اس قسم کا ورد کرنا شروع کر دے، یا حق کو یا حق کو یا حق کو یا حق کو۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ گمان کرتے ہوئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، حق میرے ساتھ ہے، تو اس کے خلاف کبھی فیصلہ نہ ہوگا، جو فیصلہ ہوگا اس کے حق میں ہوگا، اس کے خلاف کبھی نہ ہوگا، اس قسم کا ورد کرے۔ شیخ مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گم شدہ چیز کے حصول کے لیے ایک کاغذ لے اور اس کے کونوں پر گم شدہ کا نام اور درمیان میں یا حق کو تحریر کرے۔ کاغذ لے، اس کے کونے پہ، ایک کونے پہ، دوسرے کونے پہ، تیسرے کونے پہ، چوتھے کونے پہ یا حق کو یا حق کو یا حق، اور درمیان میں گم شدہ چیز کا نام لکھے، تو وہ ورد کرنا شروع کر جائے، انشاءاللہ غائبانہ طور پر وہ چیز مل آئے گی، مفرور واپس آ جائے گا اللہ کے کرم سے حق۔ اور ظفر جلیل میں یہ کتاب کا نام ہے کہ اضافہ کیا گیا کہ اس کاغذ کو اپنی ہتھیلی پر رکھے اور ہاتھوں کو مثل دعا کے اٹھائے رکھے، کاغذ پر لے کر نا چاروں کونوں پہ یا حق کو یا حق کو یا حق کو یا حق، اور درمیان میں اس گم شدہ چیز یا مفرور کا نام لکھے، اور یوں دعا کے طور پر ہاتھوں کو اٹھائے کر یا حق کو یا حق کو کرے، اور آسمان کی طرف نظر اٹھائے، پھر اس کو شفیع لائے، یعنی اس حق کو شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، اس کا ورد کرے اس کے اعداد کے مطابق 108، تو وہی اس کو چیز ملے جس کے لیے وہ پڑھ رہا تھا۔ یہی اسم اگر کسی قیدی کے لیے نصف شب کو سرننگا کر کے 108 بار پڑھے، جو اس کے عدد ہیں، تو رہائی پائے۔ آزمائے ہوئے بہت سارے لوگ، حلفاً کہہ سکتا ہوں، ایک بندہ ملوث ہو گیا کسی چرس پاؤڈر کے کیس میں، جیل ہو گئی، اس کی بہن آئی کہنے لگی ایسا ہو گیا، تو میں نے اس کو ایک عبارت، ایک جملہ لکھ کے دیا، یا قاہر القادر الکبی،
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پڑھے فجر کی نماز کے بعد 1100 بار 11 تسمیہ پڑھے اور پھر دیکھے کہ رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے حق اور حقائق امور پر اس طرح ظاہر ہوتے ہیں یہ حقیں، اور اسرار و پوشیدہ ایسے مطلع ہوتے ہیں کہ برائیاں اس کو بری معلوم ہوتی ہیں، اور اس کا کلمہ، اس کا ورد، اس کا ذکر انسان کو بلند و بالا کرتا ہے. اور اسی اسم کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور جو شخص اس کے مربع کو تالے برج میں کسی چیز پر جس کا ثابت رکھنا مقصود و نقش کرے تو پھر وہ چیز ثابت رہے گی، مٹے نہ. جس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں عرصہ گزرنے کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کرے لکھ کے رکھ لے، وہ چیز کبھی گم نہ ہوگی. جس طرح کوئی کاغذ کا ٹکڑا دیمک کھا جاتی ہے، سیاہ مٹ جاتی ہے، یا کوئی کھانے پینے کی جن سے رکھیں اس میں کوئی چیز ہے، کیڑے مکوڑے گن وغیرہ لگ جاتے ہیں تو وہ لکھ کے رکھے تو انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ رہیں گی. اور خصوصاً وہ لوگ جو غلے وغیرہ کو محفوظ رکھتے ہیں چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، یا بیج وغیرہ جو سال بھر کے بعد کاشت ہوتے ہیں ان کے اندر یہ لکھ کر لکھے یا حق کو یا حق کو یا حق کو، تو جس طرح وہ رکھے گا اسی طرح وہ رہیں گے. اس کے اندر ذرا بھر بھی کوئی کم و بیشی نہیں ہوگی، کوئی ذرا بھر بھی خرابی نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام ہے جو ہر چیز کو اپنے حق اور سچ کے ساتھ اپنے اس صفت اور خاصیت کے ساتھ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.